غیر مقلد اور شوافے کے رفع الیدین میں کیا فرق ہے؟ غیر مقلد اناڑی ہیں اور شوافے میں کھلاڑی کے لفظ تو اچھا نہیں لگتا، مجتہد ہے۔ مجتہد کا مسئلہ اور ہوتا ہے اور غیر مجتہد کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی جنت ہے اور غیر مجتہد سے ثواب ہو جائے تو بھی جہنم ہے۔ یہ میرے فتویٰ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ علماء نے جب تفسیر پڑھتے ہیں نا تو مبادیات میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، من قال فی القرآن برائی فقد اخطا و ان اصاب، یاد ہے کہ نہیں؟ جو بندہ قرآن کریم کی تفسیر کا حل نہ ہو اور پھر تفسیر کرے اور ٹھیک کرے، اس نے غلط کیا کہ ٹھیک کیا؟ غلط کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ مجتہد ہیں، ان کا رفع الیدین خطا ہونا تو بھی جنت والا ہے، اور غیر مقلد رفع یہ مجتہد نہیں ہے، اگر اس کا ٹھیک ہو تو بھی جہنم والا ہے۔ تو جہنمی رفع الیدین اور ہوتا ہے، جنتی رفع الیدین اور ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ گئے؟ میں مثال دوں گا تو پھر آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے اور آپ باہر گئے ہیں اور اس ڈسپینسر سے دوائی لی ہے کہ جو عطائی ہے، جس کے پاس سند نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، اور آپ کا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا، اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیٹ درد ٹھیک ہو گیا اور سر میں درد ہے، MBBS ڈاکٹر سے دوائی لی ہے اور درد بڑھ گیا ہے، محکمہ ہیلتھ کو پتہ چلا MBBS ڈاکٹر نے دوا دی تو اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہے، اور عطائی ڈاکٹر نے دوائی دی تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ بتاؤ پرچہ کس کے خلاف ہوگا؟ جی عطائی کے خلاف یا MBBS کے خلاف؟ کیوں؟ MBBS نے دوائی دی تو پیٹ کا درد تو ٹھیک ہو گیا ہے، پھر اس کے خلاف پرچہ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اناڑی تھا اور اس کے پاس سند نہیں تھی، اتھارٹی نہیں تھی، اور اس کے پاس اتھارٹی تھی نا، سر درد بڑا ہے تب بھی وہ ڈاکٹر رہتا، تنخواہ اس کو پھر بھی ملتی ہے۔ امام شافعی کی مثال MBBS ڈاکٹر کی ہے اور ان کی مثال عطائی کی ہے۔ ان کا ٹھیک ہو تو بھی غلط، اس کا غلط ہو تو بھی ٹھیک، اس لیے مکہ والوں کا رفع الیدین ٹھیک ہے، ان کا غلط ہے۔